لیکن یہ پتہ عوام کو کیسے چلے گا؟ یہ پتہ جب چلے گا جب ان کو گیان ہوگا، جب بچے جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ بچے جاتے نہیں وید پڑھنے کے لیے، ہمارے سنت لوگ بتاتے نہیں، اسی لیے ہمارا مدرسہ ضرور NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دو تین مرتبہ اپنے گھروں میں یہ جاتے ہیں چندہ کرنے کے لیے، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یاد کر لو، مرو گے سب، all must to die, everything will be finished from the earth۔ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج بڑا مقام کن کو دیا جاتا ہے؟ ان کو دیا جاتا ہے جن کو سرکاری نوکری ہوتی۔ آج ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے بڑا عہدہ کن کا ہوتا ہے؟ جو DM ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا ہے۔ آج سب سے بڑی عزت کی نگاہ سے ان کو دیکھا جاتا ہے جو جن کے پاس بہت پیسے اور دولت ہوتے، جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، یا جو دنیا کے اندر سب سے بڑا فراڈ ہے، جھوٹ بولتا، سود کھاتا ہے، رشوت کے بازار کو گرم کرتا۔ آج دنیا کے اندر ان کو عزت دی جاتی۔ ان کے سامنے ایک حافظ صاحب آ جائے، مولانا صاحب وہیں بیٹھ جائیے، اور اگر کوئی جھوٹا غدار لوٹیرا بدماش آ جائے، پیسہ والا ہے یا پاور والا ہے، آئیے آپ ذرا قریب میں بیٹھیے، مبارک ہو تم کو یہ تمہاری دنیا کی محبت، دنیا کی مالداری۔ کل قیامت میں جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے کھڑا ہوگا، دنیا دار ایک طرف، DM ایک طرف، ڈاکٹر ایک طرف، پائلٹ ایک طرف، SP ایک طرف، اور DSP ایک طرف، ادیوگپتی ایک طرف، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا۔ اگر اللہ کے نظر میں کسی کی عزت ہوگی، اگر اللہ کے نظر میں کسی کا مقام بلند ہوگا، تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا اسی کو اللہ کہے گا کہ حافظ قرآن آؤ ادھر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم آج ڈرو مت۔ آج کسی DM کو پہلے نہیں بھیجا جائے گا جنت، آج کسی MLA MP کو جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آج تمہارا مقام اور تمہاری عزت ہے۔ بلاؤ اپنے ماں باپ کو اور ان کے سر پر روشن تاج رکھو، چاند سورج سے بھی زیادہ جن کی روشنی ہوگی، اور اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت کے دروازے پر چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا۔ وہ حافظ قرآن سے اللہ کہے گا اکیلے مت جاؤ، اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو بھی پکڑ لو۔ وہ کہے گا کہ اللہ میرے 10 آدمی تو جہنم میں، اللہ کہے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو بھی اٹھا کر جہنم سے ایک حافظ قرآن کو یہ مقام دیا جائے گا۔ کل قیامت میں وہ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے دروازوں پر چلتا جائے گا۔ دنیا کے کسی بھی انسان کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو صرف ایک حافظ قرآن کو، ایک عالم دین کو یہ مقام و مرتبہ ملے گا۔ دنیا ہے آپ کو مبارک ہو، اسی لیے خدا کے واسطے ہمارے علماء کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھیے۔ آپ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جو عہدے والے ہیں، دین سے محبت ہے، شریعت سے محبت ہے، بہت سے پیسے والے ہیں، ان کا پیسہ صحیح استعمال ہوتا ہے، ان کی دولت صحیح استعمال ہوتی ہے، تو اللہ ان کو بھی اجر دے گا۔ بلکہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین الی یوم القیامہ والشہداء والصدیقین، سچا کاروباری ایمانداری کے ساتھ جو کرتا ہو، مرنے کے بعد ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم ان علماء کو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے یہ مدرسہ فلاں مدرسہ والا آیا، ان کو 5 ٹکا دے دیں گے، 10 ٹکا دے دیں گے۔ یہ احسان ہے آپ پر، فرض ہے آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا۔ قربان جائیے ہمارے علماء پر جو بھوکے پیاسے اپنے ہاتھ میں رسید لے کر آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں، اور آپ پر جو زکوٰۃ فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ٹو پے زکوٰۃ۔ اٹس پلرز آف اسلام، دیر آر 5 پلرز آف اسلام، 5 اسلام کے بنیادی پہلو، ان میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ آپ کے یہ ضروری تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ آپ مدرسے میں پہنچاتے، لیکن ہمارے علماء خود پہنچتے ہیں آپ کے پاس کہ بھئی آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ دے دیجئے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں۔ اور دنیا کے نظر میں ہو سکتے ہیں یہ غریب اور کمزور،
دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، لیکن کل قیامت میں اللہ ان کو وہ پاور دے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں۔ اور ہاں، یہ بشارت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو جس کسی نے بھی اگر حافظ قرآن بنانے کے لیے تعاون پیش کیا، مدد پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان 10 لوگوں میں شامل کرے گا۔ اسی لیے یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بچہ پڑھے گا ان مدرسوں کے اندر تو دین کی حفاظت ہوگی، شریعت کی حفاظت ہوگی۔ اگر مدرسہ نہیں تو شریعت ختم، اگر ہمارا مکتب نہیں، مسجد میں جو مکتب چلتا ہے ختم۔ یہی گھوٹالا ہوا ہمارے ہندو بھائیوں میں۔ دکھا دے کہیں پر بھی کوئی پاک شال ہے، میں تو پورے بھارت میں جاتا ہوں، ابھی میں پورا ہمارا کم سے کم 8-10 دن کا سفر باہر کا تھا، میں بنگلہ دیش بھی گیا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس سال میں ساؤتھ افریقہ چلا جاؤں بیان کے لیے، اور آج رات میں جو آیا ہوں میں نیپال سے آیا، روہتک نیپال، ادھر رکسول بارڈر پہ رات وہاں تھا، اس وقت بیان وہیں پہ چل رہا تھا، میں وہاں سے آیا۔ میں تو تقریباً ایشیا بر صغیر میں جانا ہوتا، میں نے کہیں نہیں دیکھا جہاں پر ہندو بھائی اپنے گرنتھ کو پڑھایا، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہو، نہیں پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 33 کروڑ دیوی دیوتا کی عبادت کرنے لگ گئے۔ ورنہ ان کے بھی ایک خدا، ان کے یہاں ایک خدا، ایک ایشور، سیشا ایک دیکھ ایوا ایک ونسمے وکشی گیڑیا، پرماتما ایک ہے، ایشور ایک ہے۔ اکم کا برہما تتریو ناستے مہنا ناستے کنچن، برہما ایک ہے، پرماتما ایک ہے، صاف کھلے لفظوں میں۔ لیکن یہ پتہ عوام کو کیسے چلے گا؟ یہ پتہ جب چلے گا جب ان کو گیان ہوگا، جب بچے جائیں گے پڑھنے کے لیے۔ بچے جاتے نہیں وید پڑھنے کے لیے، ہمارے سنت لوگ بتاتے نہیں، اسی لیے ہمارا مدرسہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے یہ مدرسے کا سلسلہ ہے، اور ہمیں قوی امید ہے کہ ٹو دا ڈے آف ججمنٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت تک ہوگا۔ کل نیپال میں تھے تو نیپال میں ایک صاحب پرچی میں لکھ کر دیے کہ مولانا آپ اوم شانتی اوم شانتی اوم شانتی پڑھے اپنے خطبے میں۔ واٹ از نیڈ ٹو سے، واٹ از نیڈ ٹو اسٹڈی آن دا اسٹیج آف سیرت رسول۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جلسہ سیرت النبی ہے، اصلاح معاشرہ کا ہے، تو آپ اوم شانتی کیوں پڑھ رہے؟ ہم نے کہا میں نے اس لیے پڑھا ہے، سماج کے اندر کچھ ہندو بھائی ہیں، وہ یہاں پر امید سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے گرنتھ کو پڑھ کر ان کو سمجھایا جائے۔ بولا کہ نہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں اوم شانتی کوئی مسلمان اگر پڑھتا ہے تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا، اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔